بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پیارے بھائیو، نیا سال ہمارے اور آپ کے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس سال کی ابتدا ماہ محرم سے ہوتی ہے۔ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ محرم کے معنی ہے جس کا احترام کیا جائے، بلکہ اس کے احترام میں تکلف سے کام لیا جائے، اس کے احترام میں شدت برتی جائے، یعنی بخوبی اور اچھی طرح سے اس کا احترام کیا جائے۔ یہ مہینہ بڑی اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسلامی سال کی ابتدا اسی مبارک مہینے سے رکھی ہے۔ اس مبارک مہینے کو سال کے ان 4 مہینوں میں ایک قرار دیا ہے جن کی حرمت اور احترام کا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو خصوصی حکم دیا ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اسی دن سے جس دن سے آسمان اور زمین کو اللہ تعالی نے پیدا فرمایا، مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے، جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں اور محرم انہی میں سے ایک مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک یا شریعت اسلامیہ میں اس اہمیت کا حامل ہے کہ نفلی روزہ رکھنے کے لیے سال کے تمام مہینوں میں سب سے افضل مہینہ مانا گیا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم اور سنن ترمذی وغیرہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم۔ رمضان المبارک کے بعد سب سے بہترین مہینہ، افضل مہینہ جس میں روزہ رکھا جائے وہ اللہ تبارک و تعالی کے مہینے محرم کے مہینے کا روزہ ہے۔ اس مہینے کا اہتمام آپ اس سے کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا شہر اللہ، اللہ کا مہینہ۔ رمضان کو اللہ کا مہینہ نہیں کہا، شعبان کو اللہ کا مہینہ نہیں کہا، حالانکہ سب اللہ کے مہینے ہیں، لیکن محرم کو خصوصی طور پر شہر اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے کی اہمیت دیگر اور مہینوں کے مقابلے میں اس حیثیت سے زیادہ ہے۔ یہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے کے اندر ایک ایسا دن بھی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے رکھا ہے کہ اگر اس دن کے روزے کا انسان اہتمام کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، سال بھر کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس مہینے کی ہم قدر کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس مہینے کی قدر کیسے کی جائے گی؟ کیسے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ اس مہینے کی حرمت کا ہم عقیدہ رکھیں، اس مہینے کی حرمت کو ہم اپنے سامنے رکھیں۔ جب اس مہینے کی حرمت کو ہم اپنے سامنے رکھیں گے، جو شخص کسی جگہ کا، کسی وقت کا، کسی شخص کا احترام کرتا ہے، وہاں پر گناہ اور نافرمانی کے کام نہیں کرتا ہے۔ لہذا سب سے پہلی چیز تو یہ ہونی چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں ہم اور آپ بکثرت خصوصی طور پر گناہوں کے کام سے بچیں۔ دوسری چیز، اس مبارک مہینے میں ہم اور آپ نفلی روزہ رکھنے کا خصوصی اہتمام کریں، نفلی روزہ رکھنے کا خصوصی اہتمام کریں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں فرمایا کہ رمضان کے علاوہ، رمضان کے بعد، اس لیے کہ رمضان کا روزہ فرض ہے، فرض روزے کا مقابلہ کوئی اور روزہ نہیں کر سکتا ہے، تو رمضان کے علاوہ جس مہینے کا روزہ رکھنا بڑا اہم ہے، ان میں سے ایک مہینہ کیا ہے؟ وہ کون سا مہینہ ہے؟ محرم کا مہینہ ہے۔ لہذا جس سے جو ہو سکے 2 دن، 4 دن، 6 دن، 8 دن، 10 دن، 20 دن، جو بھی ہو سکے اس مہینے کے اندر نفلی روزہ رکھنے کا خصوصی اہتمام کرے۔ اور تیسرا کام جو اس مہینے میں ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے وہ اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، 2 اعتبار سے۔ ایک اعتبار سے تو یہ کہ یہ سال کا پہلا مہینہ ہے، اس اعتبار سے کہ اب
پچھلا سال رخصت ہوا ہے، اب نیا سال آیا ہے۔ جب کوئی چیز شروع کے اندر انسان اس کا خصوصی اہتمام کرتا ہے، آپ یہ دیکھیں انسان اپنے گھر کے سامنے کے حصے کو عموماً بہتر اور اچھا بنانا چاہتا ہے۔ وہ انسان کا جو کپڑا جو اوپر کا رہا کرتا ہے اس کے اہتمام صفائی ستھرائی کا زیادہ اہتمام کرتا ہے باعتبار کس کے؟ جو اس کے نیچے کپڑا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے سلیقے کا ہونا، اس کے شریف ہونا، صفائی پسند ہونے کا اندازہ اس کے مظہر سے لگایا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کا پہلا مہینہ نیکیوں کا رہا، آپ کا پہلا مہینہ اللہ کی عبادت کا رہا، آپ کا پہلا مہینہ توبہ اور استغفار کا رہا، تو اس سے زیادہ امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحم فرمائے گا۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو صبح و شام اپنے ذکر کے اہتمام کا خصوصی حکم دیا ہے۔ فسبحان اللہ حین تصبحون وحین تمسون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ فسبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو، یعنی اللہ کا ذکر کرو صبح کو بھی اور شام کو بھی۔ تو کہنے کا مطلب ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس مہینے کی اہمیت، اس کی فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے اس مہینے کے اندر وہ نیک کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشروع ہیں اسے خصوصی طور پر ادا کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر شخص کے لیے اس مہینے کو مبارک بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔